نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہمارا فعل مضارع کا بیان چل رہا ہے۔ ہم نے فعل مضارع معروف اور مجہول کے بارے میں پڑھا، مثبت اور منفی کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے فعل مضارع پر حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کے داخل ہونے سے کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس کے بارے میں پڑھا۔ اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع پر حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کے داخل ہونے سے لفظاً بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور معناً بھی اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم لام تاکید اور نون ثقیلہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع پر لام تاکید اور نون ثقیلہ کیسے داخل ہوتا ہے اور اس میں لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ لام تاکید یعنی یہ لام جو زبر کے ساتھ آتا ہے اس کو لام تاکید کہا جاتا ہے، اور نون ثقیلہ یہ نون جو تشدید کے ساتھ آتا ہے، زبر کے ساتھ آتا ہے، اس کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم فعل مضارع پر حروف ناصبہ داخل ہونے کا بیان پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حرف ناصب لن کے داخل ہونے سے فعل مضارع میں ایک تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، یعنی اس میں حال کے معنی باقی نہیں رہتے، صرف مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس میں نفی اور تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی، جب اس پر لن داخل ہوا تو یہ ہو جاتا ہے لن یفعلا۔ لن یفعلا کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک آدمی۔ تو لام تاکید اور نون ثقیلہ کے فعل مضارع پر داخل ہونے سے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اور اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ یفعلو کے معنی ہوتے ہیں کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی، وہ ایک مذکر۔ جب اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے یفعلو سے لیفعلن۔ کیا ہو جاتا ہے؟ لیفعلن۔ لیفعلن کے معنی ہوتے ہیں لازمن کرے گا وہ ایک آدمی۔ یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی، لیفعلن لازمن کرے گا وہ ایک آدمی، ضرور بالضرور کرے گا وہ ایک آدمی۔ اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح باقی صیغوں پر بھی جب لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل ہوگا تو ان میں بھی تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب فعل مضارع پر لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فعل مضارع کے ہر صیغے کے شروع میں لام لگا دیا جائے اور آخر میں نون ثقیلہ ایسے کے ایسے ہی لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان صیغوں میں، فعل مضارع کے صیغوں میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد نون ثقیلہ لگایا جاتا ہے۔ لام تاکید تو شروع میں ہر صیغے کے لگا دیا جاتا ہے، لیکن نون ثقیلہ لگانے کے لیے کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع پر جب لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا جاتا ہے تو اس میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ یفعلو ہے۔ جب اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا جائے گا تو اس میں صرف ایک تبدیلی یہ آئے گی کہ اس کے لام کے پیش کی جگہ زبر آ جائے گا۔ یفعلو لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا گیا تو اس کا یہ جو لام ہے اس کے اوپر زبر آ گیا، یفعلو سے لیفعلن ہو گیا۔ تثنیہ کے صیغے میں نون اعرابی گرایا جائے گا۔ تثنیہ کے جو چاروں صیغے ہوتے ہیں ان میں نون اعرابی کو گرا دیا جائے گا۔ یفعلانی ہے، یفعلانی پر جب لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل کریں گے تو اس کا یہ نون اعرابی گر جائے گا اور یہ لیفعلانی ہو جائے گا۔ یفعلان نون گر گیا، لیفعلانی ہو گیا۔ یفعلون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ لگانے سے پہلے اس کا نون اعرابی ہٹایا جائے گا اور اس کا واو بھی ہٹایا جائے گا۔
یہ یفعلون تھا، واو اور نون ہٹا دیا، اب اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل کیا گیا تو یہ ہو گیا لیفعلن۔ واحد میں زبر ہے اور جمع میں پیش ہے، یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے۔ یفعلو پر لام تاکید نون ثقیلہ لگائیں گے تو پیش کو زبر سے بدل دیں گے، یہ واحد کا صیغہ ہے، اور جمع کے صیغے میں واو اور نون ہٹا کر پیش باقی رہے گا، اس کا یہ پیش اس کے جمع ہونے کی علامت ہے۔ تو یفعلون سے واو اور نون ہٹا دیا تو یہ لیفعلن ہو گیا، یہ جمع ہے، یہ واحد ہے اور یہ تثنیہ ہے۔ اسی طرح یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس پر جب لام تاکید نون ثقیلہ لگائیں گے تو پیش کو زبر سے بدل دیں گے، باقی اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی۔ تثنیہ کے جو 4 صیغے ہیں ان 4 صیغوں میں نون اعرابی ہٹایا جائے گا، جیسے یہاں پر اس صیغے میں نون اعرابی ہٹایا گیا، اسی طرح اس صیغے میں بھی، کیونکہ یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا نون اعرابی ہٹا کر شروع میں لام اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دیا گیا، تو یہ ہو گیا لتفعلانی، نون اعرابی ہٹا دیا اور نون مشدد یعنی نون ثقیلہ لگا دیا، شروع میں لام تاکید لگا دیا۔ اب یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یفعلنا، یفعلنا کا نون اعرابی نہیں ہوتا بلکہ یہ نون اصلی ہوتا ہے، لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل کریں گے تو اس نون کو نہیں ہٹایا جائے گا، بلکہ کیونکہ اس کے بعد ایک نون مشدد یعنی تشدید والا نون ثقیلہ آنا ہے، اس لیے ان کے درمیان میں ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا۔ جمع مؤنث غائب کے صیغے میں جب لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا جائے گا تو اس کے درمیان ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا، یفعلن سے یہ ہو گیا لیفعلنانی، یہ نون یہاں پر یہ رہا، اس کے بعد الف لگایا گیا، اس کے بعد یہ نون ثقیلہ آتا ہے۔ تفعلو کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلو ہوتا ہے وہی واحد مذکر مخاطب کا ہوتا ہے، تو یہ بالکل ایک جیسا اس کا طریقہ ہے۔ تفعلانی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، یہاں پر یہ تثنیہ کا صیغہ یہ بھی تفعلانی ہوتا ہے اور یہ بھی تفعلانی ہوتا ہے، ان تینوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تفعلون جس طرح یفعلون میں ہم نے واو اور نون ہٹایا تھا، اسی طرح تفعلون میں بھی واو اور نون ہٹایا جائے گا، اسی طرح اس کا پیش بھی اس کے جمع کی علامت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ تفعلینا، تفعلینا میں لام تاکید اور نون ثقیلہ لگانے کے لیے نون اعرابی گرایا جائے گا اور یہ یا بھی گرائی جائے گی۔ اب اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا گیا، شروع میں لام آ گیا اور آخر میں نون ثقیلہ آ گیا، یہ تفعلینا تھا، یا اور نون گرا دی گئی، اب یہ ہو گیا لتفعلن، یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ تفعلانی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تفعلنا یہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اس کا بھی وہی طریقہ رہے گا جو جمع مؤنث غائب کا طریقہ رہا ہے۔ جمع مؤنث غائب میں ہم نے آخر میں ایک الف کا اضافہ کیا تھا، اس میں بھی ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تفعلنا، یہاں پر لام تاکید لگایا گیا اور اس نون کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا، یہ نون یہاں پر یہ آ گیا، اس نون کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا، جیسا کہ ہم نے جمع مؤنث غائب کے صیغے میں کیا تھا ویسا ہی جمع مؤنث مخاطب کے صیغے میں کیا گیا۔ تفعلنا لتفعلنانی، یہاں یفعلنا تھا تو لیفعلنانی ہو گیا تھا، یہاں تفعلنا ہے تو لتفعلنانی ہو گیا۔ اسی طرح یہ واحد متکلم کے صیغے میں صرف پیش کی جگہ زبر آئے گا، افعلو لافعلن، افعلو اس سے ہو گیا لافعلن، یہ لام تاکید آ گیا اور یہ نون ثقیلہ آ گیا۔ اسی طرح یہ جمع متکلم کے صیغے میں شروع میں لام لگا دیا گیا اور اس لام کے پیش کو زبر سے بدل دیا گیا اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دیا گیا۔ نفعلو سے لنفعلن،
تو یہ تو تھی لفظاً تبدیلی جو لام تاکید اور نون ثقیلہ کے داخل ہونے سے فعل مضارع میں آتی ہے، اور معنی میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی، لیفعلن لازمن کرے گا وہ ایک آدمی، لیفعلانی لازمن ضرور بالضرور کریں گے وہ دو آدمی، لیفعلن ضرور بالضرور کریں گے وہ سب آدمی. اسی طرح سارے صیغوں میں رہے گا. اسی طرح یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، وہ ایک فیمیل. لتفعلن لازمن کرے گی وہ ایک عورت. اسی طرح تثنیہ اور جمع کے صیغے ہوں گے. یفعلن کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں. لام تاکید نون ثقیلہ داخل ہوا تو اس کے معنی ہو گئے لازمن ضرور بالضرور کریں گی وہ سب عورتیں. اسی طرح یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. لازمن کرو گے تم ایک آدمی، لتفعلانی لازمن کرو گے تم دو آدمی، لتفعلن لازمن کرو گے تم سب. اسی طرح یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کے معنی افعلو کے معنی ہوتے ہیں کرتا ہوں یا کروں گا، یا کرتی ہوں یا کروں گی. مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے. افعلو کے معنی کرتا ہوں یا کروں گا، کرتی ہوں یا کروں گی، چاروں معنی اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں. جب یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ اس پر داخل ہو جاتا ہے تو لأفعلن لازمن کروں گا میں، یا لازمن کروں گی میں. اسی طرح یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. نفعلو کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو آدمی یا ہم سب آدمی یا ہم دو عورتیں یا ہم سب عورتیں. لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل ہوا تو اس کے معنی ہو گئے لازمن کریں گے ہم دو آدمی یا ہم سب آدمی، یا ہم دو عورتیں یا ہم سب عورتیں. ویسے تو یہ نون ثقیلہ زبر کے ساتھ آتا ہے، لیکن جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے ان صیغوں میں یہ نون ثقیلہ زیر کے ساتھ آتا ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ صیغے جن کے آگے ٹک لگا ہوا ہے ان میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، اس لیے یہ نون ثقیلہ زیر کے ساتھ آیا ہے. لام تاکید اور نون ثقیلہ کی کچھ مثالیں قرآن کریم سے سمجھ لیجئے. پہلی مثال ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے، یعنی اس کے دین کی مدد کریں گے. اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہیں، یہاں مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کریں گے. تو اس میں لَيَنْصُرَنَّ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل کیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ ینصر تھا، لام تاکید نون ثقیلہ داخل ہوا تو را کے اوپر زبر آ گیا اور یہ لینصرن ہو گیا. ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، لینصرن لازمن مدد کرے گا، ضرور بالضرور مدد کرے گا. اس کے معنی میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. دوسری مثال لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، تم لازماً مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا تو. اس میں لتدخلن اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل کیا گیا ہے. یہ تدخلون تھا یعنی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ تھا. تدخلون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ تھا، اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل ہوا تو اس لام کے بعد جو واو اور نون تھا اس کو گرا دیا گیا اور اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا گیا. لتدخلن تم یعنی تم سب، یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے تو دو سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ یعنی تم لازماً مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا تو. تو اس تیسری مثال میں یہ لنصبرن فعل مضارع پر اس میں لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا گیا ہے. اس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ
जमा मुतकल्लिम का सीगा है। ये नस्बिरु था यानी सब्र करते हैं या सब्र करेंगे हम, दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। जब इस पर लाम ताकीद और नून सकीला दाखिल किया गया तो इसमें सिर्फ इतनी तब्दीली आई है कि रा पर पेश की जगह जबर लगा दिया गया है। तो ये क्या हो गया, लनस्बिरन्ना, यानी हम लाजिमन सब्र करेंगे। तो ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है जो लाम ताकीद और नून सकीला के साथ